امام اسے کہتے ہیں جو اپنے سے پہلوں کی تائید کرے، جو اپنے سے پہلے امام کی تائید کرے۔ امام حسن مجتبیٰ فضائل و مناقب و تاریخ کے کردار میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آگے بڑھوں گا تو ساتھ چلتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، کردار ہے امام حسن مجتبیٰ کو دنیا نہیں سمجھ سکتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ مسلسل ظلم کیا، اور کیونکہ قلم چلانے والے بنو امیہ کے زرخرید تھے، اور بنو امیہ کو سب سے زیادہ جناب امیر کے بعد اگر بغض تھا تو امام حسن مجتبیٰ سے سب سے زیادہ جو عناد تھا، کہ جو بانی تھا بنو امیہ کی حکومت کا اسے بغض تھا، دونوں کا سب سے زیادہ بغض تھا جناب امیر علیہ السلام کا۔ شیخ دستگیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امیر المؤمنین کا سب سے زیادہ بغض رکھنے والا شام والا تھا۔ یزید کا بھی باپ تھا، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں اس جملے کی باریکی کو بزرگ تو سمجھ گئے۔ جوانوں کے لیے وضاحت میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، تو اب جو بغض رکھتا ہو اتنا زیادہ جناب امیر علیہ السلام کا، پھر امام حسن مجتبیٰ کا بھی اس کو اتنا ہی بغض تھا۔ میں کل انشاءاللہ کچھ مخصوص فضائل پیش کروں گا جو ذہن میں مطالب آ رہے ہیں، آج مکمل نہیں کر سکوں گا، تو میں ایک پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی زندگی سے، جس کو سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کہ سورہ کوثر کے عنوان سے بھی اور پھر اولی الامر کے لحاظ سے، کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو اولی الامر مانتے ہیں۔ حکومت اولی الامر نہیں ہوتی، حاکم اولی الامر نہیں ہوتا۔ نہیں پہنچا سکا اس مطلب کو، نہیں واضح کر سکا۔ اولی الامر کیسے ہے، کون ہے اولی الامر، اس کو پیش کر رہا ہوں، سب کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ ایک آدمی نے راستہ روکا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، اور کہا 10 ایسی چیزیں گنوائیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو۔ واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، ہماری بے انتہا کتابوں میں موجود ہے، چودہ ستارے میں بھی ہے، اردو کی، فارسی، عربی کی تمام کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ مجھے ایک نتیجہ دینا ہے جس کی خاطر میں واقعے کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آرام سے واقعے کو پیش کروں، سن لیجئے۔ امام سے پوچھا کہ مولا 10 ایسی چیزیں، اب یہ ماننے والا نہیں تھا، میں مولا کہہ رہا ہوں اپنے احترام میں، یہ منافق تھا، سمجھ رہا تھا امام سفر میں جا رہے ہیں، میں اگر راستہ روک لوں گا تاخیر ہو جائے گی، امام سفر میں نہیں جا پائیں گے۔ ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو سوالوں سے لاجواب ہو جائے، جو سوال کرنے والے کو لاجواب کر دے اسے حجت خدا کہا جاتا۔ تب اس نے سوال کیا کہ 10 ایسی چیزیں جو ایک سے زیادہ سخت دوسری ہو۔ امام نے کہا سن، سب سے زیادہ سخت پتھر، اور پتھر ہر چیز کو توڑ دیتا ہے، لیکن پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بھئی 10 چیزیں، ایک سے زیادہ سخت دوسری۔ امام نے کہا پتھر سے زیادہ سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے، لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ سخت پانی، گنتے رہیے گا، چوتھی ہوئی ہے شے۔ میں 10 مکمل کروں گا، جب امام نے مکمل پیش کی ہیں تو میں بھی مکمل پیش کروں۔ امام نے کہا آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے، اور پانی سے زیادہ سخت ابر، بادل جو پانی کو اڑائے اڑائے پھرتا ہے، بادل سے زیادہ سخت ہوا جو بادل کو کبھی مشرق میں پھینک دیتی ہے کبھی مغرب میں پھینک دیتی ہے۔ یہ آج سائنس نے ثابت کیا ہے، خدا کی قسم سائنس نے آج ثابت کیا 20ویں صدی میں 30-40 برس پہلے کہ ہوا کا فشار ہر چیز سے زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ پتھر سے، چٹانوں سے، پہاڑ سے، زمین سے زیادہ۔ آپ لوگوں نے اس کو گھبرا کے سنا۔ جب پوچھا نا چھٹے امام سے کہ مولا آپ کہتے ہیں فشار قبر ہوتا ہے آپ کے دشمنوں کو، تو جنہیں جانور کھا جاتے ہیں، امام نے کہا انہیں بھی فشار قبر ہوتا ہے۔ کہا جانور کے پیٹ میں، کہا اللہ جہاں چاہے وہاں فشار قبر دے دے، منافق و کافر کو فشار قبر ہوگا۔ کہا یہی نہیں بلکہ بہت سے آخری زمانے میں ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جائیں گے، اللہ انہیں وہاں ہوا سے فشار قبر دے گا۔ جو دشمن عزاداری ہوتے ہیں وہ ہواؤں میں پھٹ کے مر جاتے ہیں۔ پہنچ تو گئے ہوں گے افراد۔ عزیزان گرامی، جو بھی دشمن حسین ہوگا وہ ہواؤں میں پھٹ کے ہی مرتا ہے، وہاں پہ بھی اسے فشار قبر ہوتا رہتا ہے۔ تو اب جناب امام صادق نے فرمایا کہ ہوا کا فشار اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ بادل سے زیادہ سخت ہوا،
کہ جو بادل کو کبھی مشرق میں پھینک دے کبھی مغرب میں پھینک دے آگے بڑھوں چلتے رہیں گے؟ کہ ہوا سے زیادہ سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے، کہ ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح کو قبض کر لے گا، کہ ملک الموت سے زیادہ سخت موت جو ملک الموت کو بھی آ لے گی، موت سے زیادہ سخت امر الہی جو موت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ 10 چیزیں امام نے پیش کی کہ امر الہی سب سے زیادہ سخت۔ اب سوچیں اولی الامر کیا ہوگا؟ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے جو اولی الامر ہیں، جو سمجھا رہے ہیں امام کا اس کائنات میں کوئی بدل نہیں ہوتا، امام کا کوئی مساوی نہیں ہوتا۔ جو حجت خدا ہو وہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے اوپر اسوہ بھی ہوتا ہے، حجت بھی ہوتا ہے۔